چھوڑو مجھے جنگلی انسان۔ وہ خود کو اس سے چھڑوانے کی ناکام کوشش کر رہی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھے ٹچ کرنے کی؟ منہ نوچ لوں گی۔ چھوڑو میری پٹاخ۔ اس سے مزید کہ وہ مزید گل افشانی کرتی، وہ ایک زناٹے دار تھپڑ اس کے نازک گال کی زینت بنا تھا، اور اذلان نے جھٹکے سے اس کے بازو کو چھوڑا تھا، جس سے وہ ایک پل کو لڑکھڑاتی ہوئی اور اگلے لمحے زمین بوس ہوئی تھی۔ اسے چھینا جھپٹی میں اس کی ساڑی کی پن نکل کر دور جا گری تھی، اور زمین پر گرنے کی وجہ سے پلو کھسک کر نیچے گر گیا تھا۔ گلا ڈیپ ہونے کی وجہ سے اس کا سینہ نمایاں ہوا۔ اذلان کی نظر جیسے ہی پڑھی تو وہ استہزائیہ ہنسی ہنستے رخ پھیر گیا، جبکہ فجر نے خود کو دیکھا تو اسے ڈھیروں شرم آئی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ کسی طرح خود کو وہاں سے غائب کر دے۔ اس نے جلدی سے پلو کو پھیلا کر اپنا سینہ چھپایا تھا، اور آنکھوں سے بہتے آنسوؤں کو بے دردی سے ہاتھ کی پشت سے صاف کیا۔ وہ اس کے سامنے کمزور نہیں پڑنا چاہتی تھی۔ تمہاری ہمت بھی کیسے ہوئی مجھ پر ہاتھ اٹھانے کی؟ خود کو کمپوز کرتے وہ اٹھی تھی اور حلق کے بل چلائی۔ وہ ایک دم مڑا اور اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اسے اپنے بازوؤں میں لیا، اپنی غصے سے لال ہوتی آنکھوں کو اس کی آنکھوں میں گاڑا۔ ایک پل کو فجر کا دل بھی لرز گیا تھا۔ یہاں ہاتھ لگایا تھا اس نے۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کی ڈوری کھول دی۔ فجر نے بے یقینی سے اسے دیکھا، جیسے آنکھوں سے آنسو بہہ گئے ہوں۔ دیکھو اذلان، دیکھو۔ وہ بے تاثر نظروں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ فجر کو اپنی کمر پر اس کی انگلیاں دھنستی محسوس ہوئیں، اور ایک بار اس نے بھرپور جان سے اپنا آپ چھڑوانے کی ناکام کوشش کی۔ اب وہ اس کے نچلے ہونٹ پر انگوٹھا پھیر رہا تھا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں خود کو پیسٹری بنا کر پلیٹ میں سجا کر لوگوں کے سامنے پیش کرنے کا؟ اس نے ٹھنڈے بے تاثر لہجے میں اس کے چہرے پر نظریں گاڑے ہوئے کہا۔ ہمت بھی کیسے ہوئی تمہاری اس ہمدانی کے باہوں میں جانے کی؟ ہمت بھی کیسے ہوئی اسے اپنا آپ ٹچ کروانے کی؟ کیسے؟ وہ چلا رہا تھا، اب کہ وہ حلق کے بل چلایا تھا۔ آج کے بعد یہ ہاتھ کسی نامحرم کے ہاتھ میں گیا یا اس کے جسم کو کسی نے ٹچ کیا تو تمہیں میں قہر سے بھی کوئی بھی نہیں بچا سکے گا۔ اذلان نے پوری شدت سے انگلیاں اس کی نازک کمر میں گاڑی تھیں۔ فجر کی درد کی شدت سے آہ نکلی اور وہ بے آواز آنسوؤں میں رو رہی تھی۔ میں تمہاری ملکیت نہیں ہوں اذلان حیدر شاہ۔ وہ مشکل لڑکھڑاتے الفاظ ادا کر پائی تھی، کیونکہ وہ اس وقت اس کی باہوں کے شکنجے میں تھی، اور وہ اس پر اس قدر دباؤ ڈالے اور دبوچے کھڑا تھا کہ وہ لاکھ کوشش کے باوجود بھی اپنا آپ اس سے نہیں چھڑوا سک رہی تھی۔ اذلان نے جھٹکے سے اسے گردن کے پیچھے سے دبوچا تھا، اور اس سے بھی تیزی سے اس کے چہرے کو گاڑی کے بونٹ پر لگایا، اس طرح کہ فجر کا چہرہ گاڑی کے بونٹ سے ٹچ ہو رہا تھا، اور پیچھے سے ایک ہاتھ سے اذلان نے اس کی گردن اتنی زور سے دبوچی ہوئی تھی کہ درد کی شدت سے اسے لگ رہا تھا کہ اب وہ کبھی سانس نہیں لے سکے گی۔ یہ تو تمہیں پچھلے 5 منٹ میں پتہ چل گیا ہوگا کہ تم کس کی ملکیت ہو، اس نے پوری شدت سے قہقہ لگایا تھا۔ اب وہ اس کی کمر پر اپنا ہاتھ پھیر رہا تھا۔ فجر کو اپنے جسم میں صحیح معنوں میں جان نکلتی محسوس ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک دم جنونی لگا تھا، بہت جنونی۔ اسے خوف آیا تھا کہ اذلان سے، اور بے حد خوف۔ اذلان! اب کہ اس کے چہرے میں منت تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی اور ساتھ میں کچھ چلا بھی رہی تھی۔ اذلان ایک لمحے میں اپنے جنونی خول سے باہر آیا تھا۔ اس کی گردن سے ہاتھ ہٹا کر وہ اب اپنے دونوں ہاتھوں سے اس کی ساڑی کے بلاؤز کی ڈوریاں باندھ رہا تھا۔ نیکسٹ ٹائم اس طرح کے حلیے میں نہ دیکھوں تمہیں، اور یہ بات یاد رکھنا کہ اذلان حیدر شاہ اپنی کہی کسی بھی بات کو دوبارہ دہرانے کا قائل نہیں۔ گاٹ اٹ؟ اس نے اسے سیدھا کھڑا کرتے ہوئے اس کی ساڑی کا پلو ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ میری مرضی، میری لائف، جو مرضی پہنوں، جس کے ساتھ مرضی رات گزاروں۔ چٹاخ! اس نے بے یقینی کی کیفیت میں اپنے گال پر ہاتھ رکھا۔ تھپڑ اتنا شدید تھا کہ درد کی اس لہر سے اپنے پورے چہرے پر محسوس ہوئی۔
اذلان نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو نارمل کرنا چاہا مگر ناکام رہا۔ آگے بڑھا، بازو سے پکڑ کر جھٹکے سے اسے دبوچا۔ بہت شوق ہے نا تمہیں رات گزارنے کا، تو چلو، تمہارا شوہر تمہارا یہ شوق اچھے سے پورا کرے گا، اور تمہاری قسم، نہ تو تمہیں ساری رات ایک لمحے کے لیے سونے دے گا نہ خود سوئے گا۔ اذلان نے پھیکی اور کھوکھلی مسکراہٹ کے ساتھ اپنے ہونٹوں کو اس کی تھوڑی پر رگڑا، اور فجر نے اس کے لمس پر شدت سے آنکھیں بند کی تھیں۔ کیا خیال ہے، گاڑی میں رات گزاری جائے یا کوئی ہوٹل روم بک کروا لوں جانم؟ اٹس آل ڈیپینڈ آن یو، جہاں تم کمفرٹیبل فیل کرو۔ اور اب اپنے گال اس کے گال کے ساتھ رگڑتے ہوئے بول رہا تھا، اور دل جو اس کے ہر لمس کے ساتھ بری طرح دھڑک رہا تھا، اسے لگا کہ سینے سے باہر ہی آ جائے گا۔ اس کے ہر لمس میں شدت تھی، روح کھینچ لینے والی شدت، فنا کر دینے والی شدت۔ تم بہت غلط کر رہے ہو اذلان۔ اس کا لہجہ پھر سے لڑکھڑاتا اور شکار سا نظر آیا۔ کچھ دیر پہلے والا کانفیڈنٹ کہیں غائب ہو گیا تھا۔ نا نا نا، فجر ابراہیم شاہ، اور یہ لہجہ؟ جو لڑکی اپنے شوہر کے سامنے کسی بھی غیر مرد کے ساتھ رات گزارنا پریفر کر سکتی ہے، اس کا لہجہ لڑکھڑانا نہیں۔ اس نے اپنا انگوٹھا اس کی شہرک پہ تل پر رکھتے ہوئے رگڑا۔ اور پتہ ہے کیا ڈیئر وائف، مجھے لگ رہا ہے کہ میں آج ہی تو صحیح کر رہا ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا، انفیکٹ میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ تم سے پہلی ملاقات اتنی خوبصورت ہوگی، اور اس کی شام اتنی رنگین ہوگی کہ دونوں کی سانسیں ساری رات ایک دوسرے میں الجھیں گی۔ وہ اس کے کان میں سرگوشی کرتے ہوئے اپنا ہر لفظ چبا چبا کر ادا کر رہا تھا۔ پھر ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اس نے اس کی کان کی لو کی دانتوں تلے دبا کر حدت لمس چھوڑا تھا۔ فجر کو لگا اگر وہ اس سے الگ نہ ہوئی تو اس کی سانسیں بند ہو جائیں گی، اس کے جسم سے تو جان نکل جائے گی۔ وہ روتے ہوئے کانپ رہی تھی، اس کا پورا جسم جل رہا تھا، کانپ رہا تھا۔ ارے، ابھی سے رونے لگی؟ ابھی تو رونے والا کچھ کیا ہی نہیں، اس نے ذو معنی انداز میں کہا۔ پلیز اذلان، نو نو، ابھی سے پلیز، ابھی تو ان ہونٹوں نے پوری رات میری شدت سہنی ہے۔ اور اس کے ہونٹ پر اپنے ہونٹ رب کرتے ہوئے بولا۔ فجر نے زور سے آنکھیں بند کیں، اس کی سانسوں کی خوشبو وہ اپنے ناک کی نتنوں میں جاتی محسوس کر رہی تھی۔ وہ ہچکیوں سے رو رہی تھی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان آنسوں سے مجھے کوئی فرق پڑے گا؟ نہیں، بالکل نہیں۔ آج تم نے میرے ضبط کی آخری حد کو چھوا ہے۔ وہ اب اس کی گردن پر جھک رہا تھا۔ پلیز اذلان، مجھے چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں اب منت تھی، گرگراہٹ تھی، وہ ٹوٹ رہی تھی۔ نو، نیور، نہیں، بالکل نہیں۔ وہ چلا رہا تھا اور جنونی ہو رہا تھا۔ ایک جھٹکے سے اس نے اس کے بالوں کے جوڑے میں سے پن نکال کر انہیں جوڑے سے آزاد کیا تھا۔ لمبے سلکی بال اس کی کمر پر کسی آبشار کی طرح گزرے تھے۔ اذلان، تمہیں انابی کی قسم چھوڑ دو مجھے، وہ گڑ گڑاتے ہوئے قسمیں دے رہی تھی۔ اذلان پلیز۔ انابی کا نام سنتے ہی اس نے ایک لمحے میں فجر کو اپنی باہوں سے اپنے جنون سے آزادی دی تھی۔ بکواس بند کرو اپنی، یہ پہنو اور گاڑی میں بیٹھو۔ اس نے اپنا کوٹ اتار کر اس کی طرف اچھالا، جسے فجر نے بغیر کسی چوں چرا کے پہن لیا۔ بیٹھو گاڑی میں، اس نے پھر سے حکم جاری کیا تھا۔ میں تمہارے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گی، اس نے ڈرتے کمزور لہجے میں کہا، جبکہ اذلان نے اسے بازو سے دبوچ کر گاڑی کا دروازہ خود کھولا اور اس کو اندر پھینکا، اور خود بھی ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھ گیا۔ وہ دروازہ کھولنے کی بھی ناکام کوشش کر رہی تھی جسے وہ آلریڈی لاک کر چکا تھا۔ اذلان کھولو اسے، اس نے ڈرے ڈرے لہجے سہمے ہوئے انداز میں کہا۔ شٹ اپ، بکواس بند کرو اپنی، اب تمہارے منہ سے ایک لفظ نہ سنوں، سمجھ رہی ہو نا؟ اس نے حتمی لہجے میں اسے وارن کیا، اور فجر نے خود کو حالات کے سپرد کیا۔ وہ اس لمحے کو کوسنے لگی جب اس نے اذلان دی مانسٹر سے پنگا لینے کی بھی سوچی۔ اذلان، وعدہ کرو فجر کی آنکھوں میں کبھی تمہاری وجہ سے آنسو نہیں آئیں گے۔ وہ معصوم ہے، غصے میں سب کچھ غلط بول کر رہ جاتی ہے۔ تم اسے پیار سے سمجھاؤ گے؟ وعدہ کرو۔ میں وعدہ کرتا ہوں۔ اس نے محبت سے اس کے ہاتھ تھامے تھے اور عقیدت سے چومے تھے۔
انابی کے الفاظ اس کے کانوں میں ہتھوڑے کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کب سے اسے رلا رہا تھا، اذیت دے رہا تھا۔ آئی ایم سوری انابی، میں اب آپ کے وعدے کی لاج نہیں رکھ پاؤں گا۔ اس نے ایک ٹرانس کی کیفیت میں رخ موڑ کر فجر کو دیکھا، جو آنکھیں بند کیے بے آواز آنسوؤں سے رو رہی تھی۔ انمٹا میک اپ، خفا خفا لال روئی روئی آنکھیں، چہرے پر اس کی انگلیوں کے چھپے نشان تھے، گردن پر بھی لال نشان پڑے ہوئے تھے، ہاتھوں کی کلائیوں پر بھی نشان۔ اذلان کے دل میں کچھ ہوا تھا۔ اس نے بے ساختہ اپنے دل پر ہاتھ رکھا تھا۔ وہ کیسے اس موم کی نازک سی گڑیا کو تکلیف پہنچا سکتا ہے؟ وہ پچھلے 5 سالوں میں چاہ کر بھی اس سے نفرت نہیں کر سکا، چاہ کر بھی اپنے دل سے نہیں نکال سکا۔ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت تھی، اور شاید پہلی اور آخری نفرت بھی۔ نہیں فجر اذلان حیدر شاہ، اتنی جلدی تمہیں میں بخشنے کے موڈ میں نہیں ہوں۔ اس نے کرب سے سوچا۔ اس نے ڈیش بورڈ سے فون اٹھایا اور کچھ سوچتے ہوئے کسی نمبر پر میسج سینڈ کیا اور فون دوبارہ واپس رکھ دیا۔ ابھی فون واپس رکھا ہی تھا کہ فون کی مسلسل بلنک ہوتی ہوئی لائٹ اس کی توجہ اپنی طرف کھینچ رہی تھی۔ خود کو کمپوز کرتے اس نے کال اٹھائی۔ ہاں بول علی، کدھر ہے تو ایزی؟ اینا نے میرا سر کھا لیا ہے، اس کی کال ریسیو کر لے، بہت پھڑپڑا رہی ہے تیری چڑیا۔ واٹ اس کی کال ریسیو کر، اب اگر اس نے مجھ سے تیرا پوچھا تو اسے جان سے مار دوں گا۔ علی نے جھنجھلاتے ہوئے کہا، ڈو واٹ یو وانٹ، فی الحال تو میں بس اپنی چڑیا کے پر کاٹنا چاہتا ہوں۔ اذلان نے فجر کی گود سے اس کا ہاتھ اٹھاتے ہوئے دبایا اور پھر بھرپور کہکا لگاتے ہوئے کہا، واٹ ایزی، تو فجر بھابھی کے ساتھ؟ ٹوں ٹوں ٹوں۔ اس سے پہلے کہ وہ کہتا، اذلان تو کال ہی کاٹ چکا تھا، اور علی کے بار بار کال کرنے پر بھی اسے اذلان کا نمبر بند مل رہا تھا۔ وہ بے حد پریشان ہو گیا فجر کو لے کر، کیونکہ وہ اپنی ایزی کے غصے سے واقف تھا۔ کیا؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ تمہاری خواہش ہی تو پوری کرنے جا رہا ہوں۔ اس نے فجر کو جب بے یقینی سے خود کو دیکھتے دیکھا تو جواب دیا، اور فجر اپنی جگہ ہل نہیں سکی۔ جتنی صورتیں اسے یاد تھیں اس نے ساری دل میں پڑھ دیں۔ اپنی باحفاظت واپسی کی دعا مانگ رہی تھی۔ کیسی انہونی بات تھی نا، جو محرم تھا اسے ڈر لگ رہا تھا، اور جو نہ محرم تھا اسے خود اپنا آپ سونپ رہی تھی۔ اس نے اب آنکھیں بند کر لی تھیں۔ وہ اپنی بدقسمتی کے گھناؤنے راستے کو نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ آپ جاگ رہی ہیں؟ جو تم کر چکی ہو اس کے بعد مجھے اب نیند نہیں آ سکتی، انہوں نے تلخ لہجے میں کہا۔ میں نے بہت کوشش کی تھی آپ کے پوتے کو روکنے کی۔ انابی، آپ مجھ سے ناراض نہیں ہو سکتی۔ صبح سے آپ میری کال کو نظر انداز کر رہی ہیں، مت کریں ایسے۔ ندا بیگم نے بے بسی سے کہا، تم سے جو بن سکا تم نے کیا، اب جو مجھ سے ہوگا وہ میں کروں گی۔ انہوں نے حتمی لہجہ اپنایا اور کال کاٹ دی۔ ریلیکسنگ چیئر پر بیٹھنے وہ خود کو کسی حد تک نارمل محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھیں، جو کہ فجر کی واپسی تک ممکن نہیں تھا۔ وہ غصے سے پھنکارتا ہوا اپنے باپ کے کمرے میں داخل ہوا تھا۔ پاپا، آپ کو میں کتنی بار کہہ چکا ہوں فجر کے گھر رشتے بھجوانے کا، آپ کو میری بات کیوں نہیں سمجھ آتی؟ اب اگر آپ نے 1 ہفتے کے اندر کچھ نہ کیا تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنے سے آپ نہیں روک سکیں گے۔ ارم نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر ادا کیا۔ کیا اس نے اذلان سے طلاق لے لی ہے؟ انہوں نے بھی اب بھویں اچکا کر پوچھا۔ نہیں، مگر بہت جلد لے لے گی۔ آج بھی وہ میرے ہاتھوں میں آتے آتے نکل گئی۔ آپ بس اس کے ہاتھ میں میرے نام کی انگوٹھی پہنائیں، باقی سب مجھ پر چھوڑ دیں۔ تم نے کیا اپنے باپ کو بیوقوف سمجھا ہوا ہے؟ مجھے کوئی شوق نہیں اندھیرے میں تیر چلانے کا۔ پہلے اپنی طرف لڑکی کو کرو، اس کو راضی کرو، پھر دیکھتے ہیں۔ مگر پاپا، ارحم، گو اینڈ شٹ دا ڈور۔
انہوں نے بیڈ کی طرف قدم بڑھائے اور ارحم باہر کی طرف پلٹا کیونکہ اب کچھ بھی کہنا فضول تھا۔ وہ غصے میں گاڑی لے کر باہر نکل گیا۔ عائشہ، ایک عرصے تک مجھے پاگل بنائے رکھا تم نے، اور اب تمہاری بیٹی نے میرے بیٹے کو۔ مجھے کیوں لگتا ہے کہ تاریخ اپنا آپ پھر سے دہرائے گی، اور اب کی بار اذلان کا اوپر کا ٹکٹ کٹے گا۔ یہ کہتے ہوئے ان کا ایک فلک شگاف قہقہ کمرے میں گونجا۔ ہائے ہادی۔ ہائے، ہادی اسپیکنگ۔ ہادی نے چہکتے ہوئے کہا۔ عمر 24 سال ہے، رنگ گورا ہے، دماغی توازن درست نہیں ہے، جس کو بھی ملے پلیز رکھ لے، ہم غریبوں پر احسان کر کے۔ علی نے انتہائی سنجیدگی سے کہا۔ اوئے بے غیرت، یہ کیا بکواس کر رہا ہے؟ ایک تو کال بھی میں نے کی، اوپر سے تو میری ہی ٹانگ کھینچ رہا ہے۔ ہادی نے غصے سے کہا۔ جاہل انسان، تیرا نمبر تیرے نام اور تھوبرے سے ریسیو کیا ہے میں نے، اس لیے یہ ہادی اسپیکنگ والی چولی نہ مارا کر۔ اب بول، کیوں ٹائم ضائع کر رہا ہے میرا؟ علی نے اسے اچھا خاصا لتاڑا تھا۔ ایک تو وہ پہلے اذلان کی وجہ سے ڈسٹرب تھا، اوپر سے اسے ہادی پر بھی غصہ تھا جس نے پورے ہفتے بعد کال کی تھی۔ ہاں مجھے پتہ ہے تو ناراض ہے، پر یار اتنی میٹنگز تھیں، میں تو ایک ہفتے سے سو بھی نہیں پایا۔ میں نے وضاحت مانگی۔ جو تم دونوں کے دل میں آئے کرو۔ کیا مطلب؟ ہادی نے حیران کن لہجے میں کہا۔ یار اذلان۔ علی اپنی ٹون میں واپس آیا تھا۔ کیا ہوا اذلان کو؟ ہادی فکر مند ہوا۔ اسے کچھ نہیں ہوا، ہاں وہ جس کے ساتھ ہے اسے کچھ نہ کچھ ضرور کر دے گا۔ کیا مطلب؟ کس کے ساتھ ہے؟ فجر کے ساتھ یار۔ فجر کا نام سنتے ہی ہادی کا موبائل گرتے گرتے بچا۔ وہ لاہور کب آیا؟ ہادی کو فکر ہوئی۔ کل۔ علی نے بھی اب مختصر ہی جواب دیا۔ کل آیا اور آج فجر کے پاس ہے؟ کچھ زیادہ فاسٹ سپیڈ نہیں اس کی؟ ہادی نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ہادی، میری جان سوکھ گئی ہے یہاں، اور تجھے ایڈونچر لگ رہا ہے سب۔ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ کچھ نہیں کرے گا اس کے ساتھ، وہ محبت کرتا ہے اس سے وہ، اور محبت کو نفرت تک پہنچنے تک صدیاں لگتی ہیں۔ اس صدی میں تو مجھے یہ ممکن نہیں لگتا۔ تو ریلیکس رہ، میں کل کی فلائٹ ہے تو پھر ملتے ہیں۔ اوکے چل پھر بائے۔ ہادی سے بات کر کے وہ کافی حد تک ریلیکس ہو چکا تھا۔ گاڑی ایک جھٹکے سے رکی تھی۔ اترو نیچے، اسے حکم ملا تھا۔ نہیں اتروں گی۔ اس نے اپنی آنکھیں مزید شدت سے بند کی تھیں، بالکل ویسے ہی جیسے کبوتر بلی کو دیکھ کر کرتا ہے۔ وہ ڈرائیونگ سیٹ سے اترا اور دوسری سائڈ جا کر اس کی طرف کا دروازہ کھولا اور بازو سے پکڑ کر کھینچ کے باہر نکالا۔ درد سے اس کے چہرے کے زاویے بدلے، لیکن آنکھیں اس نے ابھی بھی نہیں کھولی تھیں۔ آنکھیں کھولو، نیا حکم ملا۔ نہیں، اس نے شدت سے کہا۔ فجر، میرے ضبط کو آزمایا مت کرو، اس نے اس کے بازو میں اپنی انگلیاں دھانستے ہوئے غصے سے کہا۔ فجر نے آنکھیں کھولیں اور یہ دیکھ کر اس کے دل نے شکر کا کلمہ پڑھا کہ وہ شاہ ہاؤس کی انٹری پر کھڑی تھی۔ بخش دیا آج تمہیں اذلان ایدر شاہ نے، صرف اور صرف انا بی کی وجہ سے، پر ضروری نہیں کہ ہمیشہ ایسا ہو، وہ سرد لہجے میں کہتا آگے بڑھ رہا تھا، اور وہ الٹے قدم پیچھے چلتے گاڑی کی دروازے سے جا لگی تھی۔ وہ آگے بڑھا اور اس کے چہرے پر آئی لٹ کو پیچھے کرتا بوجھل لہجے میں بولا، یار کدیدہ خمار سے اچھل کر مجھ کو حالات نے مارا ہے مکمل کر کے، یعنی ترتیب کرم کا بھی سلیقہ تھا اسے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے، اس نے پتھر بھی اٹھایا مجھے پاگل کر کے۔ آخری لائن کو دوبارہ ریپیٹ کرتے خمار لہجے میں کہتے اس نے اس کے گال کو ہونٹوں سے پکڑ کر دانتوں سے دبایا تھا، اس طرح کہ وہ پوری طرح ہل گئی تھی، درد سے بلبلا اٹھی تھی۔ جب اس نے چھوڑا تو دانتوں کے اور ہلکے رستے خون کے واضح نشان تھے اس کے گال پر۔ امید ہے یہ والی پہلی ملاقات تم کبھی نہیں بھولو گی۔ اب وہ اس کے جسم سے اپنا کوٹ اتار رہا تھا۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا، اذلان ابراہیم شاہ اپنی مہنگی سے مہنگی اور بے ضرر سی چیز پر بھی کسی کی دسترس میں برداشت نہیں کر سکتا، اور اگر ایسا کرنے کی کوئی جرت بھی کرتا ہے تو اذلان ابراہیم شاہ اس کی دنیا کو تہس نہس کرنا اچھے سے جانتا ہے۔ اب وہ اسے اپنی انگلی اٹھائے وارن کر رہا تھا،
چاہے اس مہنگی چیز میں میرا کوٹ ہی کیوں نہ ہو، وہ بے ضرر چیز میں فجر ابراہیم شاہ ہی کیوں نہ ہو۔ گیٹ آؤٹ۔ آگے بڑھ کر اس نے فجر کی پیشانی بھی چومی۔ اس لمس میں پیار تھا، مان تھا اور خوف تھا، ساتھ میں حفاظت تھی۔ اسے بے ضرر کر کے چلا گیا، اور اس سارے منظر کو انا بی نے اپنے کمرے کی کھڑکی سے واضح دیکھا تھا۔ وہ فجر کو بحفاظت چھوڑ گیا تھا، اور آج بھی انہیں 5 سال پرانا مغرور روٹھا بچہ لگا۔ ان کا دل کر رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے سینے سے لگا لیں، مگر وہ جانتی تھی کہ ان سے وہ بے حد ناراض ہے۔ انا اور محبت تو ازل سے دشمن ٹھہرے۔ انا کی شکست ہی محبت کو جاں بخشتی ہے، اور اگر انا جیت جائے تو محبت کے باوجود اور اس کے وجود کو ریت کے ذروں کی طرح اڑا دیتی ہے۔ انہوں نے دل سے سوچا تھا ان کے بچے انا اور محبت کی جنگ میں جل رہے ہیں۔